بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے مال تجارت پر زکوٰۃ ہوگی۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ زکوٰۃ اس سامان سے نکال لیں جس کو آپ نے بیچنے کے لیے خاص کر رکھا ہو، جو بیع کے لیے کر رکھا ہو، جو سامان جس کو ہم نے تجارت کے لیے مخصوص کر رکھا ہو، زکوٰۃ ہوگی مال تجارت کے لیے۔ حساب سے مال تجارت کے لیے شرط ہے کہ اسے مخصوص کر لیا جائے، یعنی کہ وجوب کی شرط ہے خرید و فروخت کے لیے۔ راج مسئلہ یہی ہے کہ وہ کسی شکل میں مال جانور کی شکل میں ہو، کپڑے کی شکل میں ہو، کوئی بھی مال تجارت کی شکل میں ہو، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اصولی بات یہ ہے، گاڑی کی تجارت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یا ایک گاڑی اپنے استعمال کے لیے رکھی ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، ایک گاڑی پہ نہیں جو استعمال کیا، یا پھر استعمال کی ہے لیکن تجارت کی غرض سے رکھ لی تو زکوٰۃ ہوگی، یعنی کہ تجارت کی غرض سے جو بھی چیز ہو۔ اب زکوٰۃ تجارت کی مقدار اور نصاب کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہی جو سونے چاندی کا ہے مقدار ہے، سونے چاندی کی کیا مقدار ہے، وہی جو سونا اور چاندی کے لیے 2.5% ہے، اس حساب سے ہی مال تجارت کا بھی 2.5% نکالیں گے، جیسے سونے کا 2.5% ہے۔ تجارتی مال میں کس چیز کا اعتبار ہوگا، خریدتے وقت کا یا فروخت وقت کا؟ اصل یہی ہے کہ جو خرید کا نہیں، جو فروخت کا ہے، سال گزرنے پر جو فروخت کا وقت کا جو ریٹ ہوگا نا وہ نکالا جائے۔ جیسے آپ نے لاکھ کی لی ہے، بیچتے وقت 1.20 کی ہے تو 1.20 ایڈ کریں گے، یا لاکھ کی لی ہے تو سال بعد 90 کی رہ گئی ہے تو جو بھی اس کی ویلیو ہو 90 کو ایڈ کریں گے، جو بھی اس کی ویلیو ہو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے لاکھ کی تجارت شروع کی، ٹھیک ہے نا، 20 شبان کو، اگلے سال 20 شبان کو 2 لاکھ اور ہو گیا، آ گیا تو 2 لاکھ کی بھی ہوگی، اور یہ کچھ سامان دکان میں جو پڑا ہے اس کی بھی ویلیو بنائی جائے گی، تو سب سامان سے زکوٰۃ نکال لیں گے، یعنی کہ 2 لاکھ کا 20 شبان کو کام شروع کیا، اگلے سال 2 لاکھ اور ایڈ ہو گیا اس میں نفع کی شکل میں، تو ٹوٹل میں ہی لگایا جائے گا۔ تو یہ ہے مسئلہ ہے۔ آگے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں رکاز، جو مدفون مال ہے، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ سونا چاندی زمین کی جنس سے نہیں ہے، ایک چیز زمین کی جنس سے ہوتی ہے، زمین سے نہیں ہے۔ رکاز کسی انسان نے دفن کر دیا ہو، یا مدفون مال جسے ہم وہ مالک کا پتہ نہ ہو، بنجر زمین سے ملا ہو، مدفون رکاز۔ علماء کے اس میں 2 شرطیں لگاتے ہیں، ایک وہ زمانہ جاہلیت کا ہو، دوسرا یہ کہ وہ غیر آباد جگہ میں ہو تو اسے رکاز کہا جائے گا۔ اگر اس کا مالک کا پتہ چل جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ رکاز مدفون مال، اس کے مالک کا پتہ چل گیا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اس میں 5واں حصہ ہے، جو بھی نکل ہے اس میں 5واں، اس میں کوئی نصاب نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہے تو اس میں کوئی نصاب نہیں ہے، جو بھی آپ کو مدفون خزانہ ملا ہے آپ میں اس کا 5واں، اگر 100 روپے ہے تو 5 روپے دینے ہوں گے، اور نہ ہی اس میں سال گزرنے کی شرط ہے مدفون مال میں، جو آپ کو کہیں پہ خزانہ ملتا ہے۔ اور وہ جو چیز جو زمین کی قیمت ہو، سونا، لوہا، پیتل، چاندی، وہ رکاز میں شامل ہے، اس کی قیمت ہے، جو بھی زمین سے نکل رہا ہے اور اس کی تھوڑی بہت قیمت ہے، کوئی ویلیو، جیسے لوہا، پیتل، چاندی، سونا، تو سب رکاز میں شامل ہے۔ شرط ہے کہ وہ حلال ہو، جیسے مورتی ہو سکتی ہے، کوئی گناہ والی چیز، یا کوئی ایسی ویسی چیز نہ ہو۔ اب 5واں حصہ نکلے گا، وہ کس کو دیا جائے گا، بیت المال کو یا کسی غریب مسکین کو؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اگر خزانہ آباد جگہ سے ملا ہے تو اس میں تحقیق ضروری ہے، اعلان کرے، استعمال نہ کرے۔ اگر چھوٹی موٹی کوئی چیز مل گئی ہے تو وہ 10-20 روپے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے، وہ قلم وغیرہ قیمت اتنی نہیں ہے، اہمیت نہیں ہوتی اس کو، اس کی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی اس کی کوئی ویلیو ہے، قیمت، تو وہ اعلان کرے۔ آج کل تو لوگوں میں اعلان کرے، بازاروں میں، مسجد کے باہر دروازے میں اعلان کرے۔ آج کل نیٹ کا دور ہے، تو تحقیق ہو جاتی ہے، اعلان کرے، 1 سال اس کے بعد اپنے استعمال میں وہ لے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی واپس آ گیا تو اسے دینا ہوگا خزانہ، جو غیر آباد جگہ سے ملا ہے۔ اور اس میں 5واں حصہ ہے، جسے رکاز 1 سال اعلان کرے، اگر کوئی نہ آیا تو استعمال کر لے، سال بعد اگر
پھر اس کے زکوٰۃ ہے وہ اس میں کیسے آئے گی؟ پھر سال بعد زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، اگر وہ نصاب کو مال پہنچ رہا ہے تو اس پہ سال بعد۔ اب معدنیات پر زکوٰۃ جو زمین کی جنس سے نہ ہوں، جیسے سونا، چاندی، پٹرول، کوئلہ، گیس زمین کی جنس سے، پتھر ماربل زمین کی جنس سے ہیں، لیکن امام نووی معدنیات پر زکوٰۃ کے اجماع نقل کیا ہے کہ معدنیات پر بھی زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، جیسے کھیتی، پھل وغیرہ میں، ان میں بھی سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح معدنیات میں بھی زکوٰۃ کب ہوگی؟ جب نکالی جائے گی معدنیات، جیسے جو بھی آپ زمین سے نکال رہے ہیں، سونا، چاندی، تیل، کھیتی باڑی، ٹھیک ہے نا، یہ کھیتی باڑی کی طرح ہی جب بھی اب نکالیں گے، جب بھی پیداوار لیں گے۔ معدنیات کا 2.5% دینا ہوتا ہے۔ معدنیات پر قبضہ بہرحال گورنمنٹ کا ہوتا ہے، کسی انسان کا نہیں ہے۔ وہ حساب سے مسئلے کو دیکھ لیا جاتا ہے گورنمنٹ کے حساب سے، کیونکہ یہ انسانی کسی ایک انسان کا مسئلہ نہیں ہے، گورنمنٹ کے اندر کام ہوتا ہے۔ تو باقی واللہ عالم، یہ ہم نے دیکھا جو مدفون مال ہے کسی کو ملتا ہے اس کے بارے میں، اور جو معدنیات ہوتی ہیں زمین سے نکلتی ہیں اس کے بارے میں۔ السلام علیکم۔